آج ہم عربی گرامر کے سلسلے میں اسماء موصولات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اسم موصول، سب سے پہلے اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، وہ اسم معرفہ یا پراپر ناؤن ہے جس کا مقصد بعد والے جملے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ اسماء موصولہ درج ذیل ہیں۔ اس میں بھی واحد، تثنیہ اور جمع، اور اسی طرح مذکر کے لیے علیحدہ اور مؤنث کے لیے علیحدہ۔ واحد مذکر کے لیے الذی، واحد تثنیہ مذکر کے لیے اللذان اور اللذین، اور جمع مذکر کے لیے اللذین، اور واحد مؤنث کے لیے اللتی، اور واحد تثنیہ مؤنث کے لیے اللتان اور اللتین، اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی اور اللواتی۔ اس کی مثالیں الذی کی، بسم ربک الذی خلق، اور اللذان کی ربنا ارنا اللذین اضلتا من الجن والانس، اور اللذین کی مثال یا ایھا الذین آمنوا۔ اسی طرح واحد مؤنث کی مثال اللاتی کی، اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم، اللتان اور اللتین، ہاتان البنتان اللتان تجتہدان، اور اسی طرح جمع مؤنث کی مثال اللاتی اور اللوائی، اللائی قطعن ایدیہن۔ نوٹ، یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ بعض دفعہ من، ما، ایٌ اور ایتن، اگرچہ یہ اسماء استفہام میں سے ہے، لیکن یہ کبھی اسم موصول کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ من یہ عام طور پر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما غیر عاقل کے لیے۔ من کی مثال احسن الی من احسن الیک، تو احسان کر اس کے ساتھ جس نے تجھ پر احسان کیا، تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو یہاں من ذوی العقول کے لیے، عاقل کے لیے۔ لا تاکل ما لا تستطیع ہضمہ، لا تاکل تو مت کھا، ما جو، یہ موصول ہے، اور یہ لا تستطیع ہضمہ کھانے کے لیے ہے، تو یہ غیر ذوی العقول کے لیے، غیر عاقل کے لیے یہاں استعمال کیا گیا۔ ایٌ اور ایتن، یہ دونوں عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ای البلاد احسن، یہ ایٌ کی مثال ہے، اور ایتن کی ایت امرأۃ انت۔ جزاکم اللہ۔